الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مقدس اور محترم پردہ نشین خواتین اور تمام سننے والے احباب، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے، احسان ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے ہم سب کو دین کی فکر لے کر بیٹھنے کے لیے توفیق سے نوازا، ورنہ دنیا میں بے شمار لوگ ہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربہ ارب خربہ خرب ان گنت لوگ ہیں جن میں سے خوش نصیب وہ افراد ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی نسبت سے نواز دے، وہ نسبت عمل کے اعتبار سے ہو، سننے کے اعتبار سے ہو، ہر ایک پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اجر کا، ثواب کا، زندگی کو خوشحال بنانے کا، نوازنے کا، نوازشات کا، عنایات کا. اور اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو نوازے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا بعد میں کیا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازنا شروع کر دیا. انسان کی پیدائش سے پہلے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کا رزق لکھ دیا کہ کون کتنا کھائے گا، کیا کیا کھائے گا، کتنے سال دنیا میں رہے گا. اس کی پوری تقدیر پر اللہ تعالیٰ نے قلم بند کر دیا. تو انسان تو بعد میں آیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو نوازشات ہیں وہ انسان کی پیدائش سے پہلے ہی شروع ہو گئی. اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہی ہے نوازنا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اپنے بندوں کو کچھ دینا. بس وہ انسان یہاں پر غور کریں کہ جو اللہ کو بھولے ہوئے ہیں یا اللہ کو اللہ کہتے ہیں، اللہ کو رب مانتے ہیں، لیکن اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، رب کو رب مان کر زندگی نہیں گزارتے. ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ جب اللہ دیتا ہے، نوازتا ہے، وہ نوازنا چاہتا ہے، تو پھر ہم اللہ کی نوازشات سے کیا لے رہے ہیں، اللہ کی عنایات سے ہم کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہر انسان کو اس بارے میں غور کرنا چاہیے. اور ہم سب کو جو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانتے ہیں، تو ہم کتنا اللہ کی طرف مائل ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کتنی نوازشات ہمارے اوپر ہیں، اس بارے میں ہمیں غور کرنا چاہیے. دوستو، بزرگوں اور میری ماؤں بہنوں، ذرا غور کرو کہ اللہ تعالیٰ جو خالق ہے، اللہ تعالیٰ جو کہ مالک ہے، جو کہ رازق ہے، جو ہر چیز پر اپنی پوری قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی تمام صفات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اپنے تمام کمالات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ، اور ایسی خوبیاں اور ایسے کمالات کہ ان جیسا کوئی نہیں. وہ بے مثل ہے، بے مثال ہے، وہ با کمال ہے، وہ عیبوں سے پاک ہے، وہ مقدس ہستی ہے، وہ پاکیزہ اور منزہ ہے، وہ انسانوں کو پاک کرتا ہے، وہ انسانوں کو عطا کرنے والا ہے، جس کے خزانے لامحدود ہیں، جس کی نوازشات لامحدود ہیں، جو جب دینے پر آتا ہے تو دیتا ہی رہتا ہے، جب وہ عطا کرنے پر آتا ہے تو عطا کرتا ہی رہتا ہے، وہ لوگوں کو نوازتا ہی رہتا ہے، اور وہ کبھی اس بارے میں غور نہیں کرتا، اس طرف توجہ نہیں دیتا کہ میں نے کس کو کتنا دیا ہے. وہ جب دیتا ہے تو گن کر نہیں دیتا،
وہ بے گنتی دیتا ہے، بے حساب دیتا ہے، بے حد و حساب نوازتا ہے۔ اور دنیا والے تو پھر بھی جب کسی کو کچھ دیکھتے ہیں تو وہ اپنی جھولی کی طرف اور اپنے خزانے کی طرف، اپنی نعمتوں کی طرف غور کرتے ہیں کہ کتنا بچا ہے اور کتنوں کو دینا ہے، کتنوں کو پرانا ہے۔ لیکن اللہ جب دینے پر آتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کتنا بچا ہے، اس لیے کہ اس کے خزانے تو لامحدود ہیں۔ وہ انسان کو اس کی منشا کے مطابق انسان جتنا مانگے اس سے کئی گنا بڑھا کر انسان کو نواز دے تو بھی اللہ تعالیٰ کے خزانے میں ایک ذرے کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ اگر پوری کائنات کے لوگ، پوری انسانیت سب کی سب ایک وقت اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگیں اور اللہ تعالیٰ سب کو ان کے مانگنے کے مطابق نواز دے، عطا کر دے، بلکہ اس سے ڈبل، اس سے تیور، بلکہ اس سے 100 گنا زیادہ اللہ ان کو نواز دے تو بھی اللہ کے خزانے میں ایک ذرے کے برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ تو اپنے خزانوں کے ساتھ، اور بلکہ اللہ تعالیٰ کے جو خزانے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو چیز پسند ہے وہ انسان کے ذریعے اللہ اپنی اطاعت کو پسند کرتا ہے کہ یہ انسان صرف اس رب کی اطاعت پر زندگی گزارے، یہ چیز صرف اللہ کو پسند ہے۔ باقی دولت اور دنیا کے نقشے اور اسی طرح مادی اسباب اور اسی طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں جو معیشت سے یا معاشیت سے یا معاشرت سے یا دنیاوی کسی معاملے سے تعلق رکھتی ہیں، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو صرف یہ پسند ہے کہ اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی وہ اللہ کے حکموں پر کتنی زندگی گزار رہی ہے یا گزار رہا ہے۔ اور جو انسان اللہ کی مرضی پر زندگی گزارتا ہے، اللہ کے حکموں پر زندگی گزارتا ہے، اور زندگی گزارنے کا جو طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اور جو طریقہ صحابہ کرام نے جس کو اپنایا ہے، جس منشا کے ساتھ اپنایا ہے، اس طرح سے اگر اللہ کے حکم میری اور آپ کی زندگی میں آ جائیں تو کائنات کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ کائنات کی جو مادیت کی جو دوڑ ہم دیکھ رہے ہیں اس کا رنگ پھیکا پڑ سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے جلال کو ظاہر کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ مددیں اور وہ نصرتیں اور وہ انعامات ربانی اور وہ مدد الہی جو اللہ نے فرشتوں کے ساتھ، جو مدد، جو نصرت اللہ نے نبیوں کے ساتھ بھیجی تھی اور اپنے برگزیدہ بندوں کے پاس بھیجی تھی اور برگزیدہ ہستیوں کے پاس بھیجی تھی، وہ مدد اللہ اپنے عام انسان اور عام بندے کے پاس بھیجنے کے لیے تیار ہے اور وہ بھیجنا چاہتا ہے، اور وہ جب چاہتا ہے اپنے قدرت کے مظہر جو ہے دکھاتا ہے اور اپنی قدرت کی، اپنی کاریگری کی کبھی خلاقیت تو کبھی صناعیت اللہ تعالیٰ ظاہر کرتا رہتا ہے۔ اور بس اللہ تعالیٰ چاہتا صرف یہی ہے کہ اس کے بندے اور اس کی بندیاں اس کی منشا پر آ جائیں۔ تو آج ہم جو دنیا کا نقشہ دیکھ رہے ہیں جس کے اندر اعمال کرنے والے بہت ہیں، بے شمار ہیں، بے حد و حساب ہیں، جو بہت زیادہ اعمال کر رہے ہیں اور بہت زیادہ احکامات پر عمل کر رہے ہیں، اور دکھنے میں وہ ایسے لگتے بھی ہیں کہ یہ بہت زیادہ نیک ہیں، بہت زیادہ پرہیزگار ہیں، بہت زیادہ دیندار ہیں، لیکن عام طور پر ان کی زندگیوں کو اگر حقیقت کے اعتبار سے جائزہ لیا جائے، اور جائزہ ہمیں کسی دوسرے کی زندگی کا نہیں لینا ہے بلکہ ہر انسان کو، وہ مرد ہو یا عورت، اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے کہ میں اس حکم پر کتنا عمل کر رہا ہوں یا کتنا عمل کر رہی ہوں۔ ہر انسان اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ اللہ کی جو منشا ہے اس منشا کے مطابق ہم کتنا عمل کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی منشا کے علاوہ کوئی چیز پسند نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ صبح صبح اٹھو اور فجر کی نماز پڑھو۔ اگر کوئی انسان فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور اس کے بدلے رات بھر وہ نفلیں پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی رات بھر کی عبادت پسند نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، اللہ کی منشا کے خلاف ہے۔ بلکہ منشا اور مرضی کی بات تو یہاں پر کہنا مناسب نہیں ہوگا کہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے 2 رکعت نماز فجر پڑھنے کا، لیکن وہ 2 رکعت نماز نہیں پڑھے اور پوری رات عبادت کرے تو اللہ کو یہ عمل پسند نہیں ہے۔ منشا کا جہاں تک تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ نماز پڑھے تو صرف سر نہ جھکائے، صرف بدن کو نہ جھکائے، بلکہ اپنے بدن کو جھکائے، اپنے سر کو جھکائے، اپنے پورے جسم کے ساتھ ساتھ اپنے چھوٹے سے دل کو بھی جھکائے۔
بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ لمبی نمازیں پڑھ لیتے ہیں اور بڑے بڑے اعمال کر لیتے ہیں، لیکن دل میں اس طرح استحضار نہیں ہوتا، دل میں اس بات کا خیال نہیں آتا کہ ہم نے عبادت کیوں کی ہے، ہم نے نماز کیوں پڑھی ہے، ہم نے یہ جو بھلائی والا عمل تھا، یہ جو خیر والا عمل تھا، ہم نے کیوں کیا ہے، اس طرف دھیان نہیں جاتا۔ اور اس دھیان کا نہ جانا یہ غفلت ہے، اور یہ غفلت انسان کو بعض دفعہ اچھے اعمال سے دور کر دیتی ہے۔ اس لیے کہ جب انسان غفلت کا شکار ہوتا ہے تو وہ ایک دم سے غفلت کا شکار نہیں ہوتا، دھیرے دھیرے غفلت اس کے اندر آتی رہتی ہے، یہاں تک کہ بعض دفعہ ایمان اس کے دل سے نکال لیا جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرے دل سے ایمان نکل گیا۔ یہ غفلت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جس طرح لوہے پر زنگ لگتی ہے اور صرف دیکھنے والا یہ سمجھے کہ بس تھوڑی سی زنگ لگی ہوئی ہے، کوئی دقت کی بات نہیں ہے، تو وہ زنگ بڑھتے لوہا کمزور ہو جائے گا، یہاں تک کہ سڑ جائے گا، اور پھر وہ لوہا جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ ایسے ہی انسان کا معاملہ ہے کہ جب انسان کے اندرون پر، انسان کی دل کی دنیا پر جب گناہوں کا زنگ لگنا شروع ہوتا ہے، اور گناہوں کا زنگ لگتے انسان کو لگتا ایسا ہے کہ بس تھوڑی سی جو ہے میل کچیل ہے جو صاف ہو جائے گی، بعض دفعہ وہ زنگ جو ہے دل کو کمزور کر دیتی ہے، دل کو بالکل سیاہ کر دیتی ہے، دل کالا پڑ جاتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ چکنے پتھر کی طرح ہو جاتا ہے۔ چکنے پتھر کے اوپر پانی ڈالتے ہیں تو پانی ٹھہرتا نہیں بلکہ چاروں طرف بہہ جاتا ہے۔ اسی طرح جب دل کالا پڑ جاتا ہے اور دل میں گناہ جم جاتے ہیں، گناہ کے اثرات کی وجہ سے دل کالا پڑ جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے، تو پھر بھلی بات، اچھی بات جو ہے سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ اچھی باتوں کو، بھلی باتوں کو انسان دنیاوی پیمانے سے اور اپنے دماغ کے اور عقل کے پیمانے سے ناپنا شروع کرتا ہے، اور بات سمجھ میں نہیں آتی تو وہ عمل کرنے کے بجائے مخالفت کرنے پر آ جاتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنتیں دل کی دنیا پر کی ہیں، شاید کہ اتنی محنت آپ نے کسی چیز پر نہ کی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پورا مقصد اور پورا مطمع نظر اور محنت کا میدان دل تھا۔ اور اس لیے ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وهی القلب۔ آپ نے فرمایا انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے، اور یہ گوشت کا لوتھڑا اگر صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور گوشت کا یہ لوتھڑا اگر بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ اور غور سے سنو، وہ دل ہے، تو دل ہے، اگر دل بگڑ گیا تو جسم بگڑ جائے گا، دل سدھر گیا تو جسم سدھر جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جب دل صحیح ہوگا تو جسم سے اعمال اچھے ہوں گے، اور دل بگڑ جائے گا تو پھر اعمال غلط ہوں گے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری محنت دلوں کی دنیا پر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھیتی دل تھے۔ جب آپ خود اندازہ لگائیں کہ جب انسان کا دل کسی چیز کی طرف مائل ہو جاتا ہے تو اس چیز کے مقابلے میں دوسری کوئی چیز، وہ چاہے کتنی ہی اہمیت کیوں نہ رکھتی ہو، اس کو سمجھ میں نہیں آتی، وہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ وجہ اس کی یہی ہوتی ہے کہ اس کی دل کی دنیا میں کوئی اور چیز بسی ہوئی ہے۔ کسی کو گھر مکان سے محبت ہے، اس کا دل گھر مکان بنانے کو چاہتا ہے، تو پھر اس کے علاوہ اس کو کوئی اور چیز اچھی نہیں لگتی۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، اس آیت کو مفسرین اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، جب چھوٹے سے بچے کے سامنے بچپن میں جو انٹیاں کھیلتا ہے، انٹیوں کو اگر وہ جیت لیتا ہے یا کوئی ایک انٹی اس کو راستے میں مل جاتی ہے تو بہت خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ گویا کہ اس کو دنیا کی بہت بڑی دولت نصیب ہو گئی۔ وہ اس کو اپنی ساری کل کائنات سمجھتا ہے، اپنی سب سے بڑی پراپرٹی اور دولت سمجھتا ہے۔ لیکن یہی بچہ جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اس کے دل میں وہ انٹیوں سے نفرت ہونے لگ جاتی ہے، بلکہ اس کو اگنور کرتا ہے، اس پر دھیان نہیں دیتا۔ اس راستے میں کوئی پڑی ہوئی ملتی ہے تو لات مار کر دوسری طرف کر دیتا ہے۔ جبکہ یہی بچہ جب چھوٹا تھا تو ان انٹیوں کے لیے بالکل مر مٹتا تھا، اور وہ اس کو ساری چیزوں سے افضل سمجھتا تھا۔ لیکن یہی بچہ جب بڑا ہو گیا تو انٹیوں کی اہمیت اس کے دل سے نکل گئی، ختم ہو گئی۔ ایسی ہر چیز ہے، بچے کھلونے سے محبت کرتے ہیں تو کھلونے کے مقابلے میں چیزیں، کھانے کی چیزوں کو ٹھکرا دیتے ہیں، اس لیے کہ کھلونے ان کے لیے اہم ہیں۔ تو ایسا ہی ہے کہ انسان جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے تو اپنے ماضی سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اپنے ماضی کو بھولتا چلا جاتا ہے۔ یہی حال ایک دن ہوگا کہ جب انسان جیسے کہ بچپن کی چیزوں کو جوانی میں سوچتا ہے تو وہ ہنسی مذاق کا ایک بس تبصرہ ہوتا ہے، ہنسی مذاق کی ایک کہانی ہوتی ہے، اور اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔
اسی طرح جب جوانی میں جو انسان نے جو کام کیے ہیں اچھے کیے ہیں تو بڑھاپے میں فخر کرتا ہے، اور برے اعمال کیے ہیں تو بڑھاپے میں افسوس کرتا ہے۔ اسی طرح پوری زندگی گزر گئی، بچپن، جوانی، بڑھاپا، اب یہ بھی انسان مر کر آخرت میں پہنچا ہے تو یہ پوری زندگی وہ انسان جس نے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اچھے اعمال کیے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے، ان سارے اعمال پر اس کو تو خوش ہونا چاہیے، اس کے بعد بھی وہ اس زندگی پر افسوس کرتا ہے۔ افسوس کس بات پر کرتا ہے؟ حدیث پاک کے اندر ہے کہ بندہ جنت میں جانے کے بعد کسی چیز پر افسوس نہیں کرے گا سوائے اس گھڑی کے جو وہ اللہ کے ذکر کے بغیر گزار کر گیا ہوگا۔ آپ غور کریں کہ ایک انسان کا مقصد کیا ہے؟ جنت میں وہ چلا گیا تو اس کو تو ساری چیزوں سے بے فکر ہو جانا چاہیے، لیکن جنت میں جانے کے بعد بھی ایک انسان جو ہے دنیا میں اس گھڑی پر اور اس وقت پر افسوس کرے گا جو اللہ کے ذکر کے بغیر دنیا میں گزار کر گیا ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسی پوری زندگی جس نے اچھی گزاری ہے تو وہ افسوس کر رہا ہے، کاش کہ میرا وہ وقت بھی ذکر میں گزر جاتا، کاش کہ میرا وہ وقت بھی اللہ کی یاد میں گزر جاتا۔ ایسے ہی اب سوچنے کی بات ہے کہ جب انسان جس نے پوری زندگی اللہ کی مرضی پر گزاری ہے وہ افسوس کر رہا ہے تو وہ انسان جس نے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزاری۔ اور یاد رکھنا، میں اس کی تشریح کروں گا آگے چل کر کہ مرضی کا مطلب کیا ہے۔ آج کوئی انسان نماز شروع کر دیتا ہے اور اللہ کے حکموں پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے، غور سے سننا، آپ میرے بھائی بھی غور کریں اور میری بہنیں بھی غور کریں کہ ایک انسان نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے اور دیگر احکام پر عمل کرتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں تو رب کی مرضی پر زندگی گزار رہا ہوں۔ اس جملے پر غور کریے گا، جبکہ یہ رب کی مرضی نہیں ہے، یہ تو رب کا حکم ہے۔ نماز پڑھنا رب کا حکم ہے اور زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا یہ تو رب کے حکم ہے، ان پر تو عمل کرنا ہی ہے۔ رب کی مرضی کیا ہے؟ مرضی کا مطلب ایک مثال سے میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مرضی کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ جیسے کہ استاد ہے اور ایک بچہ چھٹی لینے کے لیے کھڑا ہوا کہ مجھے چھٹی دے دیجئے، میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ استاد نے اس سے کہا چلے جاؤ، ناراضگی کے الفاظ میں کہتے چلے جاؤ۔ بچہ اٹھ کر چلا گیا۔ استاد نے اس کو اجازت تو دے دی لیکن مرضی نہیں تھی استاد کی کہ وہ اس کو جانے کی اجازت دے۔ اب بچے کو چاہیے تھا کہ وہ استاد کی مرضی پر عمل کرتے ہوئے استاد کے کہنے کے بعد بھی نہ جاتا، کیونکہ بچہ جانتا ہے استاد کی مرضی کو کہ میرے استاد چھٹی لینے سے خوش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ تو جب بچہ مرضی کو جان لیتا ہے اور اس کے بعد وہ استاد کے ظاہری حکم پر عمل کرتے ہوئے وہ گھر آ جاتا ہے، اس سے استاد کو جو ہے تکلیف ہوتی ہے، دل دکھتا ہے۔ ایسے ہی میں نے سمجھانے کے لیے بات ذکر کی ہے، ایسے ہی ہم جو عمل کر رہے ہیں، نماز کا ہو، روزے کا ہو، زکوٰۃ کا ہو یا دیگر احکامات ہوں، یہ تو اللہ کے حکم ہیں، ان پر تو عمل کرنا ہی ہے، لیکن اللہ کی مرضی کیا ہے؟ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ نے کہہ تو دیا کہ ٹھیک ہے یہ عمل کرو، کوئی سا بھی عمل ہو، کسی بھی ایک عمل کی مثال لے لیجئے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ فرض ہے۔ آپ غور سے سن رہے ہوں گے شاید کہ دھیان دیجئے کہ اللہ نے حکم دیا کہ زکوٰۃ فرض ہے، اور زکوٰۃ کا فرض ہے انسان کے پاس اتنا مال آ جائے کہ اس کو وہ نصاب کو پہنچ جائے۔ مثال کے طور پر 52.5 تولہ چاندی کے بقدر رقم پہنچ جائے یا 7.5 تولہ سونے کے بقدر، یا دونوں ملا کر، یا جو نقد پونجی ہے وہ تھوڑا سونا، تھوڑا چاندی، یا تجارت کا سامان یا گھر کا ظاہری سامان سب ملا کر اتنی رقم ہو جائے کہ وہ جس سے 52.5 تولہ چاندی خرید سکے۔ مثال کے طور پر 35 سے 40 ہزار روپے، یا تو 35 سے 40 ہزار روپے نقد ہوں یا اتنا سامان ہو، تھوڑی سی چاندی ہو، تھوڑا سا سونا ہو اور تجارت کا سامان ہو جو بیچنے کے لیے، جو خریدا ہو بیچنے کے لیے ایسا سامان ہو، یا کچھ نقد پیسے ہوں، ٹوٹل ملا کر اگر 35 ہزار روپے کی رقم بن رہی ہے یا 40 ہزار کی بن رہی ہے، اس انسان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن زکوٰۃ کب فرض ہے؟ جب اس مال کے اوپر سال گزر جائے، زکوٰۃ فرض ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر کوئی انسان جیسے کہ ابھی یہ جو مہینہ چل رہا ہے ستمبر کا، ستمبر میں زکوٰۃ فرض ہوئی ہے اس کے اوپر، یہ نہیں، ستمبر کے اندر وہ صاحب نصاب ہوا ہے، یعنی اتنا مال اس کے پاس آیا کہ اب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اب وہ اگلے سال ستمبر کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کرے گا۔ یہ تو اللہ کا حکم ہے، اس پر عمل کرے گا، اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔
साल पूरा होने के बाद ज़कात देना ये अल्लाह का हुक्म है, लेकिन ज़कात देने की मंशा क्या है, ज़कात देने की मर्जी क्या है, इसको समझने की ज़रूरत है। ज़कात देने का मकसद, मंशा और हिकमत ये है कि अल्लाह का कोई भी बंदा जो है मोहताज ना रहे, अल्लाह का कोई भी बंदा जो है परेशान ना रहे, अल्लाह का कोई भी बंदा या बंदी जो है किसी के आगे हाथ फैलाने वाला ना बने। इसलिए अल्लाह ताला ने मालदारों को हुक्म दिया कि अपने गरीब पड़ोसियों को, गरीब रिश्तेदारों को या गरीब मुसलमानों को ज़कात दिया करो। और ज़कात कितनी है? 40 रुपये में 1 रुपया, 40,000 में 1,000, इसी तरह से आप लगाते चले जाएं हिसाब। तो ये ज़कात अल्लाह ने रखी है इसलिए। अब ये अल्लाह की मंशा जिसने नहीं समझी वो हर साल ज़कात दे रहा है और साल में एक बार वो ज़कात दे देता है, जैसा कि लोग रमज़ान में ज़कात देते हैं। ये अल्लाह के हुक्म पर तो अमल कर रहा है, लेकिन अल्लाह की मर्जी पर अमल नहीं कर रहा है। शायद कि मैं समझा पाया हूँ। तो यही मंशा और मर्जी जिस इंसान ने, जिस मुसलमान ने समझ लीजिए कि अल्लाह का दिल उसने जीत लिया, अल्लाह को उसने खुश कर दिया। तो दोस्तों, बुजुर्गों और माओ बहनों, इस पर गौर करो। आमाल कर रहे हैं, बहुत आमाल करते हैं, लेकिन अल्लाह की मर्जी पर अमल करने वाले अफराद दुनिया में बहुत कम होते हैं। अल्लाह ताला ने जा बजा जगह जगह ऐसे अहकाम अता फरमाए हैं जिससे ये बताया है इंसान को कि देखो, हुक्म पर तो अमल करना ही है, किसी भी सूरत में हुक्म तो माफ नहीं है, लेकिन जो इंसान मंशा पर अमल करेगा उसको ज्यादा अज्र दिया जाएगा, उसको ज्यादा नवाजा जाएगा। इसलिए आज जो मंशा पर अमल करने की बात कही जाती है तो बहुत सारे लोगों के तो पल्ले ही नहीं पड़ती कि मंशा क्या चीज़ है। मंशा बस के रब की मर्जी को समझ लेना। तो बात कहाँ चल रही थी कि रब की मंशा पर जो जिंदगी गुजारेगा, रब की मर्जी पर जो जिंदगी गुजारेगा, अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला उसको जो है नवाजेंगे। और अल्लाह ताला नवाजना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की इनायात से, नवाजिशात से फ़ायदा उठाने वाले लोग बहुत कम होते हैं। बाकी रिस्क की जिम्मेदारी तो अल्लाह ताला ने सबकी ली है। अल्लाह हर एक को खिलाएगा और हर एक को खिलाता है और खिलाता रहेगा। इसलिए अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा। अल्लाह अपने नबी से फरमा रहे हैं कि आप अपने घर वालों को नमाज का हुक्म कीजिए, आप अपने घर वालों को नमाज का हुक्म कीजिए और खुद भी नमाज की पाबंदी कीजिए। सोचना चाहिए, जो नबी नमाज का तोहफा लेकर आए, पूरा दीन लेकर आए, वो क्या नमाज छोड़ सकते हैं? उन्होंने तो कभी नमाज नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि आखिर उम्र में जब आप बहुत ज़्यादा बीमार थे और आपसे सही चला भी नहीं जा रहा था, तो 2 सहाबा के कंधे पर ऐसे हाथ रखकर आप आते थे और आप नमाज पढ़ाते थे। आपने कभी नमाज नहीं छोड़ी। आपकी ज़िंदगी में 17 नमाजें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पढ़ाई। बाकी पूरी ज़िंदगी आपने जब से नमाज का तोहफा लाए हैं, आपने नमाज पढ़ाई है। सफ़र में, हज़र में, हर हाल में आप इमाम रहे हैं। कहने की बात ये कि आपने कभी नमाज नहीं छोड़ी, और जब आप नहीं छोड़ेंगे नमाज तो आपके घर वाले कैसे नमाज छोड़ेंगे? उन्होंने भी कभी नमाज नहीं छोड़ी। दोस्तों बुजुर्गों, ये हमें और आपको समझाने के लिए बात कही जा रही है कि नबी को जब ये हुक्म है कि आप नमाज का हुक्म करो अपने घर वालों को और खुद भी नमाज की पाबंदी करो, इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि घरों में बरकतें होंगी। अल्लाह आगे फरमा रहे हैं, ला नस्अलुका रिज़्क़ा, हम तुमसे रिस्क कमवाना नहीं चाहते, बल्कि रिस्क तो हम तुम्हें देंगे, रिस्क तो हम तुम्हें देंगे। तो रिस्क का वादा अल्लाह ताला ने लिया है और अल्लाह ताला रिस्क देगा और दे रहा है, लेकिन किसी को जो है सही तरीके से मिल रहा है, किसी को जो है गलत रास्ते इख्तियार करना पड़ते हैं। तो वजह क्या है? रिस्क तो अल्लाह देगा। अल्लाह ने जिसके मुकद्दर में जितना रिस्क लिख दिया है उतना उसको मिलकर रहेगा। अब अगर इंसान गलत रास्ता अपना रहा है तो ये उसके गलत नज़रियात और गलत सोच और गलत जहन की वजह से है, या दीन के ना जानने की वजह से है। वरना अगर कोई इंसान फुटपाथ पे भी पड़ा हुआ है तो उसके मुकद्दर का रिस्क अल्लाह उसको देगा। ये है कि जो मेहनत करेगा उसको इज्जत वाला रिस्क मिलेगा, जो मेहनत नहीं करेगा और जलील होकर उसको रिस्क मिलेगा। ऐसे ही जो इंसान मेहनत करेगा, देखो रिस्क का जहाँ तक ताल्लुक है तो वो तो मेहनत करे या ना करे अल्लाह खिलाएगा, लेकिन दीन का यहाँ मामला है, हिदायत का जहाँ तक मामला है तो वो बगैर मेहनत के नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मेरे मुकद्दर में जितनी नमाजें होंगी अल्लाह मेरे से पढ़वा लेगा और जितनी हिदायत मेरे मुकद्दर में होगी वो अल्लाह दे देगा। हिदायत और जो है आमाल का ताल्लुक ये जो है मेहनत से है, इंसान की तलब पर है, इंसान की फिक्र और गुणन पर है। आज के हालात और आज जो आजमाइशों और फितरों का जो दौर है, जिसमें लोगों के दिलों से
دین کی عظمت اور اللہ کی محبت جو نکلتی چلی جا رہی ہے، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ انسان نے غلط راستوں کو اختیار کر لیا ہے۔ اگر ہم اپنے صحابہ کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کریں تو ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی کہ جب دل کی دنیا پر انہوں نے محنت کی اور دل کو اللہ کے حوالے کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نقشے ان کے حوالے کر دیے۔ آج ہم دنیا کے نقشے کے پیچھے چل رہے ہیں، دنیا میں جو دیکھتے ہیں، جہاں فائدہ دیکھتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں، جہاں سے فائدہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے وہیں پر ہم محنت کرتے ہیں، جہاں فائدہ دکھائی نہیں دیتا وہاں محنت نہیں کرتے۔ یہ وجہ ہے اللہ کی نافرمانی کی، بلکہ یہ سزا ہے اللہ کی نافرمانی کرنے کی۔ اس لیے جو ہے انسان کو سب سے پہلے یہ کام کرنا چاہیے، وہ یہ پہچان لے کہ میرے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ سب سے پہلے تو پہچان لے کہ میرے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ جس انسان نے پہچان لیا کہ میرے دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کروں، اپنے رب کی مرضی پر زندگی گزاروں، اس کی بندگی کروں۔ اگر میں اس کی بندگی کروں گا تو بھی زندگی گزر جائے گی، اور نہیں کروں گا تو بھی زندگی گزر جائے گی۔ لیکن یہ زندگی ایک پیغام ہر انسان کو دیتی ہے، وہ چاہے جس مذہب کا، جس طبقے سے تعلق رکھنے والا انسان ہو، یہ زندگی ہر ایک کو پیغام دیتی ہے۔ اور وہ پیغام یہ ہے کہ دیکھو کوئی انسان بازار میں گیا ہے تو بازار سے سودا لے کر آئے گا، کوئی سامان خرید کر لائے گا۔ بازار میں جانے کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ انسان گھر سے نکلتا ہے تو نکل کر کہیں جاتا ہے تو کہیں جانے کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ ایسے ہی انسان دنیا میں آیا ہے تو آنے کا کوئی مقصد ہے۔ اگر مقصد نہیں ہوتا تو یہ آتا کیوں؟ یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر انسان دنیا میں ایسے ہی کھانے کمانے آیا ہے تو پھر کھاتا کماتا رہے، کیا ضرورت ہے مرنے کی؟ لیکن دنیا میں انسان آتا ہے اور کچھ عرصے زندگی گزار کر پھر مر جاتا ہے اور اللہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ انسان کھانے کمانے کے لیے نہیں آیا۔ اگر کھانے کمانے کے لیے آیا ہوتا تو پھر یہ کھانا کمانا یہ سب ساتھ میں لے کر جاتا یا وہاں سے لے کر آتا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ شیطانی دھوکہ ہے، شیطانی مکر ہے جس نے انسان کو الجھا رکھا ہے۔ حقیقی بات یہ ہے اور بالکل سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے پہلے انسانوں کو، تمام روحوں کو جمع کیا تھا اور ان سے ایک سوال کیا تھا، الست بربکم، کیا بتاؤں کہ تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری روحوں نے، وہاں پر فرعون کی روح، ابو جہل کی روح، بڑے سے بڑے کافر اور مشرک کی روح بھی اس کے اندر موجود تھی، اور بڑے سے بڑے انسان کی یعنی اچھے انسان کی روح بھی اس کے اندر موجود تھی۔ نبیوں کی روح، ولیوں کی روح، عام انسانوں کی روح، سب کی روحیں وہاں پر موجود تھی۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا تھا، بلا کیوں نہیں، بے شک تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ ساری روحوں نے کہا تھا، پورے انسانوں کی روحوں نے کہا تھا کہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے دنیا میں بھیج دیا کہ جب تم کہہ رہے ہو کہ میں ہی تمہارا رب ہوں تو خوب اچھی طرح یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شہیدنا ان تقولوا، تم جو کہہ رہے ہو اس پر ہم گواہ ہیں۔ تم جو کہہ رہے ہو کہ تو ہی ہمارا رب ہے، شہیدنا، ہم گواہ ہیں، ان تقولوا، اس بات پر جو تم کہہ رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دنیا میں بھیجا۔ دنیا میں انسان نے آنکھیں کھولی تو پھر وہ جو وعدہ اللہ سے کیا تھا، دنیا میں آنے سے پہلے جو وعدہ اللہ سے کیا تھا، اس وعدے کو انسان بھول گیا۔ اس وعدے کو جب انسان بھولا تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے اس وعدے کو یاد دلوایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں، ہر زمانے میں نبیوں کو بھیجا۔ کبھی آدم علیہ السلام آئے تو کبھی نوح علیہ السلام آئے، تو کبھی موسیٰ علیہ السلام آئے، تو کبھی ابراہیم علیہ السلام، تو کبھی یعقوب علیہ السلام۔ کم و بیش 1,24,000 نبی اس دنیا میں تشریف لائے، اور سب اسی وعدے کو یاد دلاتے رہے کہ لوگوں یاد رکھو، تم کھانے کمانے نہیں آئے ہو، تمہارا مقصد روٹی کپڑا مکان نہیں ہے، تم آئے ہو دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تم آئے ہو دنیا میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ سارے نبیوں نے اسی ایک مقصد کو سمجھایا ہے۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ اگر دنیا کھانے کمانے کی جگہ ہوتی، دنیا میں صرف انسان کھانے کمانے ہی کے لیے آتا تو پھر اتنے سارے نبیوں کو آنے کی ضرورت نہیں تھی، اتنے سارے بندوں کو پیغام پہنچانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور آج بھی اس گئے گزرے دور میں دنیا کے اندر کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی، کوئی گاؤں ایسا نہیں ہوگا، کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا، کوئی محلہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ کوئی علاقہ ایسا نہیں ہوگا، کوئی گھرانہ ایسا نہیں ہوگا جہاں پر کوئی نہ کوئی شخص یہ نہ کہتا ہو کہ بھائی مرنے کی تیاری کرو، ایک دن مرنا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ جب ہم
یہ بات کہتے ہیں، سنتے ہیں، اور دنیا میں ہر جگہ جب یہ بات بولی جا رہی ہے تو پتہ کیا چلتا ہے کہ واقعی ایک دن مرنا ہے اور اللہ کے پاس پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ جب تک انسان 5 سوالوں کے جواب اللہ کو نہیں دے دے گا وہ اپنے قدم وہاں سے ہٹا نہیں سکتا۔ انسان کے قدم اس وقت تک اللہ کے سامنے سے ہٹیں گے نہیں جب تک کہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے، جس میں سے انسان سے پوچھا جائے گا کہ زندگی کہاں گزاری، زندگی کہاں گزاری، یہ اللہ تعالیٰ پوچھے گی۔ اب دیکھو زندگی کے اندر جوانی، بچپن، بڑھاپا سب شامل ہے۔ زندگی کہاں گزاری یہ سوال اللہ تعالیٰ کرے گی۔ اب بندہ جواب دے دے گا جو بھی، اگر اس نے تیاری کی ہوگی، زندگی اگر اللہ کی مرضی پر گزاری ہوگی تو جواب دے دے گا اللہ تیرے حکم پر گزاری، اور نہیں گزاری ہوگی اللہ کے حکم پر تو کہے گا ہائے افسوس میری بربادی، ہائے افسوس میری بربادی، ہائے میرا کیا ہوگا اور میرا کیا ہوگا، ارے میں تو مر گیا۔ ایسے الفاظ وہ کہے گا کہ حدیث میں کچھ الفاظ ایسے آئے ہیں کہ جو انسان کی بالکل انتہائی درجے کی ذلت اس کو الفاظ بتاتے ہیں۔ جیسے کہ عام طور پر اردو میں یہی الفاظ بولتے ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، ورنہ وہاں پر تو عربی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن الفاظ کی نشاندہی کی ہے، اگر اردو میں ان الفاظ کو سمجھا جائے تو بس میں یہ کہہ سکوں گا کہ انسان بالکل آخری درجے کی ذلت کے ساتھ رب کو پکارے گا کہ میرا کیا ہوگا، میں تو مر جاؤں گا، میں تو بالکل ہلاک ہو گیا، میرے لیے تو کوئی راستہ نظر ہی نہیں آ رہا، میرا کیا ہوگا۔ یہ وہ انسان ہوگا جس نے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزاری۔ دوسرا سوال ہوگا کہ تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری۔ ذرا غور کرو، زندگی کا سوال ہوا تو زندگی کے اندر جوانی بھی آ گئی، پھر جوانی کا سوال الگ سے کیوں ہو رہا ہے؟ جوانی کا سوال الگ سے کیوں ہو رہا ہے؟ ہر انسان کو دنیا میں طاقتور، جوان، توانا، خوبصورت انسان پسند ہے۔ مزدور اگر کوئی ڈھونڈنے کے لیے جاتا ہے تو مزدور جوان چاہیے، مستری جوان، ڈرائیور جوان، دنیا کا ہر انسان اگر وہ کسی کو اپنے یہاں مزدوری پر رکھتا ہے تو وہ جوان کو ڈھونڈتا ہے، اس لیے کہ جوان طاقتور ہوتا ہے، توانا ہوتا ہے، دماغی صلاحیتیں اچھی ہوتی ہیں، وہ خود اپنا بوجھ اٹھا لیتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ فرمایا کہ اللہ جوانی کے بارے میں الگ سے پوچھے گا کہ جوانی کہاں گزاری۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 70 سجدوں پر بھاری ہے۔ اور بالکل سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انسان جب کھانا بناتا ہے تو اچھا نکال کر کھاتا ہے، اچھا کھانا نکال کر کھاتا ہے انسان، اور جو بچا کچا ہوتا ہے وہ جو ہے یا تو پھینک دیتا ہے یا کسی غریب محتاج کو دیتا ہے۔ یہ آج کا ماحول ہے۔ تو ایسے ہی آج یہ نظریہ بن گیا ہے انسانوں کا کہ سارا اچھا جو زندگی کا کریم تھا، یعنی جوانی کی جو عمر تھی وہ تو کہیں کھیت پہ لگائی، کہیں دکان میں لگائی، کہیں مزدوری میں لگائی، کہیں تجارت میں لگائی، دنیاوی دھندوں میں جو ہے جوانی لگا دی، اور جو بالکل سڑا گلا اور بالکل گھٹیا مال تھا، یعنی زندگی کا جو بچا کھچا آخری وقت تھا بڑھاپا، جس میں انسان صحیح چل نہیں سکتا، صحیح بول نہیں سکتا، جس میں انسان جو ہے جس عمر میں انسان کی بات کا کوئی بھروسہ نہیں کرتا، جہاں پر جس کی کوئی عزت نہیں کرتا، جب کوئی عزت نہیں کرتا بڑھاپے میں، جب بڑھاپے میں کوئی جو ہے کوئی پوچھتا نہیں ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ بزرگی کا لباس اوڑھ لیتے ہیں اور تسبیح گھمانے لگ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ والے ہیں۔ یہاں سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ انسان جو ہے جوانی جو اللہ کو پسند، انسانوں کو پسند، سب کو پسند، وہ جوانی تو دنیا کی دھندوں میں لگائی اور بڑھاپے میں جب کوئی نہیں پوچھ رہا تو تسبیح لے کے بیٹھ گئے۔ یہ اللہ کو کیسے پسند آئی؟ ذرا خود سوچئے یہ اللہ کو کیسے پسند آئی۔ حدیث میں ہے کہ سفید بال والوں سے اللہ شرماتا ہے۔ یہ سفید بال والے کون سے ہیں؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ کی مرضی پر گزارا۔ جب یہ بڑھاپے میں پہنچتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان سے حیا کرتے ہیں کہ یہ میرا بندہ جوان تھا، طاقتور تھا، توانا تھا، جب بھی میرے سامنے سجدے کرتا تھا، آج یہ جب سجدے کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا، نمازیں پڑھتے پڑھتے بوڑھا ہو گیا، اس نے پوری زندگی جو ہے میری عبادت میں لگائی ہے، اب جب بوڑھا ہو گیا ہے اور اس کو کوئی عزت نہیں دے رہا ہے، کوئی اس کا خیال نہیں رکھ رہا ہے، اور پھر جب یہ بوڑھا انسان یا بوڑھی عورت اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ کو خالی لوٹانے سے حیا کرتے ہیں، شرماتے ہیں کہ میرے اس بندے کو یا بندی کو خالی ہاتھ لوٹاؤں۔
اور آج کا نظریہ کچھ اور ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی جوانی کی فکر کرنا چاہیے۔ اگر یہ جوانی برباد ہو گئی گناہوں میں، یہ جوانی برباد ہو گئی دنیاوی دھندوں میں، تو ہم بڑھاپے میں اس کمی کو پورا نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں کر سکتے۔ جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 70 سجدوں پر بھاری ہے۔ اس لیے اس جوانی کو قیمتی بنائیے۔ جوانی ہر ایک کی قیمتی ہے، لیکن قیمتی بنتی اس کی ہے جو اللہ کے حکموں پر آ جائے، جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر آ جائے۔ اللہ اس کی جوانی کو قیمتی بنا دیتے ہیں اور اس قیمتی جوانی سے پوری زندگی قیمتی بنا دیتے ہیں۔ جو انسان جوانی میں اللہ کے حکموں پر چلتا ہے تو بڑھاپے میں اس کی عزت کی زندگی گزرتی ہے۔ اس لیے کہ جس نے جوانی اللہ کے حکموں پر گزاری تو بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالتے ہیں۔ اور اس کی مثال بزرگوں نے یوں بتائی ہے، جیسے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے بالکل چھوٹا رہتا ہے۔ بچہ چھوٹا رہتا ہے تو وہ خود سے کپڑے نہیں پہن سکتا، خود سے نہا نہیں سکتا، خود سے اپنی لیٹرین صاف نہیں کر سکتا، تو سب اس کی یہ ساری ذمہ داریاں اس کی ماں اٹھاتی ہے۔ لیکن ساتھ میں جو دوسرے گھر کے افراد ہوتے ہیں وہ سارے اس ذمہ داری میں اس کا ساتھ دیتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں۔ کسی دوسرے کے کپڑوں پر بچہ پیشاب کرتے تو کوئی ناراض نہیں ہوتا، اس کو نیچے اتار دیتا ہے، اپنے کپڑے بدل لیتا ہے، اس پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ تو جس طرح بچے کے لیے اللہ تعالیٰ سارے گھر والوں کے دلوں میں بلکہ دنیا کے ہر انسان کے دل میں محبت ڈالتے ہیں، جو بھی چھوٹے بچے کو دیکھتا ہے تو اس سے محبت کرتا ہے، اس سے لاڑ کرتا ہے۔ ایسے ہی جو انسان رب کے حکموں پر زندگی گزارتے ہوئے بوڑھا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس بوڑھے انسان کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی ناز و نعمت میں رکھیں گے، سارے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیں گے۔ اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو بوڑھے حضرات، جو بوڑھی عورتیں وہ اللہ کے حکموں پر زندگی گزارتے ہوئے بڑھاپے کو پہنچے ہیں تو کئی بیٹی خدمت کر رہی ہے، کئی ماں خدمت، کئی جو ہے بہو خدمت کر رہی ہے اور کئی پڑوسی خدمت کر رہے ہیں، سب اس کے چہیتے، اس کے دیوانے ہیں۔ یہی حال ہم نے بوڑھی عورتوں کا دیکھا، وہی بوڑھے مردوں کا دیکھا ہے۔ یہ وہ جن کی زندگی رب کے حکموں پر گزری ہو، اور اگر جوانی میں جو ہے اللہ کو راضی نہیں کیا، جوانی غلط کاموں میں گزار دی تو پھر بڑھاپا جو ہے بڑا خطرناک، بڑھاپا اتنا خطرناک ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا ایک ایک لمحہ عبادت میں گزرا، جن کا ایک ایک سیکنڈ جو ہے اللہ کی یاد میں گزرا، وہ فرماتے ہیں اللہ ایسے بڑھاپے سے میری حفاظت فرما جس میں عقل کھو جائے، کھوسٹ بڑھاپے سے میری حفاظت فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھوسٹ بڑھاپا جس میں انسان اپنی عقل کھو دیتا اس سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عقل دی، کیا آپ کی عقل معاف ہو سکتی تھی؟ نہیں ہو سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو سب سے زیادہ عقل والا، رحم والا بنا کر دنیا میں پہنچایا تھا، لیکن وہ اس دور کے انسانوں کو بلکہ دنیا میں آنے والے ہر انسان کو سمجھانے کے لیے نبی اس دعا کو بہت زیادہ کیا کرتے تھے کہ اللہ ایسے بڑھاپے سے میں پناہ مانگتا ہوں، ایسے بڑھاپے سے جس میں عقل کھو جائے۔ اور آج دیکھ لیجئے بڑھاپے میں بہت زیادہ ایسے لوگ ملیں گے آپ کو جن کی عقل کام نہیں کرتی، جن کا دماغ کام نہیں کرتا۔ اس لیے بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں انسان کو اس کی سزا بڑھاپے میں ملتی ہے، کیونکہ جب طاقت ہوتی ہے ایک انسان اس طاقت کا صحیح استعمال نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کمزوری دیتا ہے، اور پھر جب وہ کمزوری کو پہنچتا ہے تو پھر اللہ اس کی سزا دیتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ دنیا میں جس حال میں رکھے انسان کو خوش رہنا چاہیے۔ بعض دفعہ جو حالات، جو پریشانیاں آتی ہیں وہ انسان کے مرتبے کو بڑھانے کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ اس انسان کا مرتبہ بڑھتا ہے جس کے اوپر حالات آئے ہیں، بعض دفعہ ان کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے جو ان لوگوں کی خدمت کر لیتے ہیں۔ اگر کسی انسان پہ حالات ہیں تو اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اس کو تانے نہیں دینا چاہیے، بلکہ اس کی خدمت کرنا چاہیے۔ اس کی خدمت کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے بڑھاپے میں مدد کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زندگی کا نظام جو بنایا ہے یہ امتحانی ایک ترتیب ہے، امتحانی ترتیب ہے۔ جس طرح سے پڑھائی کی ترتیب ہوتی ہے کہ بچہ ڈائریکٹ جو ہے آخری کلاس میں نہیں پہنچتا، دھیرے دھیرے تدریج ب تدریج آگے بڑھتا ہے، ایسی زندگی کے مراحل ہیں جو انسان کو ایک کو بنا رہے ہوتے ہیں تو ایک کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں تو دوسرے کی خدمت کی لائن بن رہی ہوتی ہے، ایک اعمال کر رہا ہوتا ہے تو دوسرے کے اعمال کی لائن بن رہی ہوتی ہے۔ یہ ترتیب ہے، ایک انسان دوسرے کو سبق سکھا رہا ہوتا ہے۔ یہ زندگی کی ترتیب ہے، کلاس بائی کلاس جو ہے انسان آگے بڑھتا ہے۔
تو اس لیے میری ماؤں بہنوں کو، میرے بھائیوں کو، سب کو ہم کو غور کرنا چاہیے کہ ہماری جوانی غلط راستوں پر تو نہیں جا رہی ہے۔ اگر جوانی میں لغزشیں ہوئی ہیں تو فوراً معافی مانگیے، اس لیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب کس کی زندگی ختم ہو جائے۔ انسان پانی کے بلبلے کی طرح ہے، ہم دیکھتے ہیں پانی کے اوپر بہت سارے بلبلے ہیں، پتہ نہیں پانی کا کون سا بلبلہ کب پھوٹ جائے کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ایسے ہی انسان بھی پانی کے بلبلے کی طرح ہے، کب کس کی روح نکال لی جائے کوئی بھروسہ نہیں، کوئی پتہ نہیں۔ اس لیے ہر وقت فکر مت رہنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے یہ بھی اتنا بھی یقین نہیں ہے کہ میں ایک سلام میں پھیر چکا ہوں، مجھے یقین نہیں ہے کہ دوسرا سلام بھی میں پھیر پاؤں گا یا نہیں پھیر پاؤں گا۔ یہی ہمارا استحضار ہونا چاہیے کہ موت کا جو ڈاکو ہے وہ ہر وقت مسلط ہے، کبھی بھی وہ ہم پر حملہ کر سکتا ہے، کبھی بھی ہماری روح نکال سکتا ہے۔ اس لیے ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ رہا کرتے تھے، اپنی امت کو بھی پاکیزہ رہنے کی، پاک رہنے کی تعلیم دی ہے۔ عام طور پر اس طرف دھیان نہیں جاتا، پیشاب کے چھینٹے اڑ رہے ہیں، نہ کپڑوں کی حفاظت ہوتی ہے، نہ اپنے بدن کو بچایا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک بڑا طبقہ ایک معمولی گناہ کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، میری امت کا ایک بڑا طبقہ معمولی گناہ کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ گناہ کون سا ہے جو معمولی ہے پھر بھی انسان اس سے نہیں بچ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ پیشاب کے چھینٹے ہیں، ان کی وجہ سے انسان جہنم میں جائیں گے۔ عام طور پر پیشاب کے چھینٹوں سے بچتے بہت کم لوگ ہیں، اور یہ ناپاکی اور پاکی کے مسئلے میں یہ سمجھ لیجئے کہ 100 میں سے 80% لوگ پھنسے ہیں۔ آخرت میں جب میزان عدل قائم ہوگی تو 80% لوگ پاکی اور ناپاکی کے مسئلے میں مبتلا ہوں گے۔ اس لیے ہمیں اس بارے میں جس کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں یہ ہماری جہنم تیار کر رہا ہے، اور اگر ہم اس سے بچ رہے ہیں تو یہ ہماری جنت کے لیے راستہ تیار کر رہا ہے۔ اس لیے پاکی اور ناپاکی کے مسئلے میں پیشاب کے چھینٹوں کا خصوصی طور پر دھیان رکھیں، اس سے بچیں، اس لیے کہ ایک عمل انسان کا دوسرے گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اچھا عمل اچھے عمل کی طرف لے جاتا ہے، برا عمل برے عمل کی طرف لے جاتا ہے۔ علماء نے مثال دی کسی کو کھجلی کی بیماری ہو جاتی ہے تو کھجالتے زخم ہو جاتا ہے اس کو، جس کو خارش کی بیماری کہتے ہیں۔ ایسے ہی گناہ ہے، جس طرح کھجالنے والے کو کھجالنے میں مزہ آتا ہے، ایسے ہی گناہ کرنے والے کو گناہ میں مزہ آتا ہے، لیکن وہ مزہ اتنی دیر کا رہتا ہے جتنی دیر کے کھجالتا ہے انسان۔ اب جو کھجال رہا ہے تو زخم بن جاتا ہے، پھر وہ تکلیف دہ بنتا ہے۔ ایسے ہی انسان گناہ کرتا رہتا ہے، شروع میں تو لگتا ہے توبہ کر لیں گے، پھر اس کو لگتا ہے کہ ہاں توبہ کر لیں گے۔ جب وہ گناہ کرتا ہے تو شروع میں تھوڑا بہت احساس رہتا ہے، لیکن جب گناہ کرتے رہتا ہے دل کالا پڑ جاتا ہے، اب گناہ کا کوئی احساس نہیں رہتا، پھر یہ زخم کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں، انسان کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے، احساس نہیں ہوتا۔ اس لیے اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور جیسا کہ میں نے بتایا 5 سوالوں کے جواب دینا ہے۔ تو جوانی کہاں گزاری اس کے بارے میں اللہ پوچھیں گے، اس لیے جوانی کا اہم مسئلہ تھا، اس لیے تھوڑی سی بات میں نے اس پر کی ہے۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہوگا، پہلا سوال زندگی کہاں گزاری، دوسرا جوانی کہاں گزاری، الگ سے جوانی کا سوال ہوگا، اس لیے کہ جوانی بڑی قیمتی چیز ہے۔ اسی طرح تیسرا سوال ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا، کہیں ناجائز جگہ سے تو نہیں کمایا مال، کہیں ناجائز جگہ سے تو مال نہیں کمایا۔ آج انسان جو ہے مال کے چکر میں وہ اچھے برے کی تمیز ختم کر دیتا ہے۔ اللہ پوچھے گا مال کہاں سے کمایا، کہیں ناجائز جگہ سے تو نہیں کمایا۔ اور اسی طرح اگر کمایا اچھی جگہ سے تو پوچھیں گے کہ ناجائز جگہ خرچہ تو نہیں کیا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا۔ یہ 2 الگ الگ سوال ہیں، اس لیے جائز جگہ سے مال کمانا ہے اور جائز جگہ پر خرچ کرنا ہے۔ اور 5واں سوال ہوگا کہ جو کچھ تمہیں معلوم تھا اس پر کیا عمل کیا۔ ہر انسان اتنا جانتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی بندی ہوں، تو کیا میں اللہ کی مرضی پر چل رہا ہوں، اللہ کے حکم پر چل رہا ہوں؟ تو ہمیں یہ سب معلوم ہے، اس کے بعد بھی اس پر زندگی نہیں بسر کر رہا ہے، نہیں گزار رہا ہے، تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو میں نے مثال دی تھی شروع میں، اس کو بات کو مکمل کر رہا ہوں، بس 5 منٹ میں انشاءاللہ بات مکمل کر دوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی جو ہے نا یہ کھیل تماشے کی طرح ہے۔ بچپن میں بچے کو انٹیاں بڑی اچھی لگتی ہیں، لیکن وہی جوانی میں اس کو بری لگتی ہے، بڑھاپے میں تو اس کا دھیان بھی نہیں جاتا ادھر، وہ بات بھی نہیں کرتا ہے۔ بچپن کے قصے جوانی میں سناتا ہے، جوانی کے قصے بڑھاپے میں سناتا ہے۔ جب بچپن کے قصے جوانی میں بھول جاتا ہے، بچپن کے قصے جوانی میں یاد رہتے ہیں اور جوانی کے قصے بڑھاپے میں یاد رہتے ہیں۔ بچپن کے قصے کبھی انسان کو بڑھاپے میں یاد آج تک نہیں آئے، کبھی سنایا ہی نہیں کسی بوڑھے نے بچپن کی کہانی،
जवानी की ज़रूर सुनाता। तो बहरहाल कहने की बात ये कि एक ज़माना दूसरे ज़माने को भुला देता है। तो ऐसे ही जब हम अल्लाह के पास पहुँचेंगे तो ये दुनिया का जो नक्शा है ना, जिसमें हम मेहनत कर रहे हैं, कोई खेती पर, कोई दुकान पर, ये जितने भी असबाब हैं मादियत के, जो नक्शे हैं जिन पर हमारी जान लग रही है, हमारा माल लग रहा है, जिसके ऊपर हम मेहनत कर रहे हैं ना, मरने के बाद ये सारा नक्शा हमारी आंखों से ओझल हो जाएगा। और फिर हम कहेंगे अरे हमने तो अपनी ज़िंदगी खेल तमाशे में गुजार दी। जिस तरह वो बच्चा पछताता है कि मैं तो अंटी खेलने में बर्बाद रहा, तो ऐसे ही ये इंसान, दुनिया का हर इंसान पछताएगा वहाँ पर कि मैंने तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। जब जन्नत में जाने वाला रंज कर रहा है उस घड़ी पर जो बगैर जिक्र के गुजरी है, तो जिसने पूरी ज़िंदगी बगैर आमान के गुजारी होगी और अल्लाह की मर्ज़ी के खिलाफ गुजारी होगी, उसका क्या बनेगा। इसलिए हम सबको ठंडे दिमाग से, संजीदगी के साथ जरा सोचना चाहिए कि क्या हमारे नबी ने पेट पर पत्थर इसलिए बांधे थे, क्या सहाबा किराम ने पेट पर पत्थर इसलिए बांधे थे, क्या बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मक्का की गलियों में इसलिए घसीटा गया था। ईमान ले आए तो मक्का की गलियों में घसीटा जा रहा है, कोड़े लगाए जा रहे हैं, सीने पर चट्टान रखी जा रही है, जबान बाहर निकल रही है तो उसको पकड़ कर खींच रहे हैं। क्या इसलिए उन्होंने तकलीफ उठाई थी कि हम अपनी मनमर्जी की जिंदगी गुजारें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तड़पते देखा, बिलखते देखा, लेकिन दीन पर जमे रहने की तलकीन करते रहे, कभी दीन से हटने का मशवरा नहीं दिया, बल्कि यूं कहते रहे कि अल्लाह रास्ते खोलेगा, अल्लाह रास्ते खोलेगा। हम भी कहते हैं कि अल्लाह रास्ते खोलेगा, लेकिन मेरे बुजुर्गों, मेरी माओ बहनों, जरा गौर करो, हम कहते तो हैं अल्लाह रास्ते खोलेगा, नबी ने भी यही कहा था अल्लाह रास्ते खोलेगा, अल्लाह मुसीबतों को दूर करेगा, अल्लाह खुशहाली के दिन भी लाएगा, नबी ने भी ये कहा था, हम भी कहते हैं। लेकिन नबी के सहाबा को कभी नबी ने गलत दीन छोड़कर किसी और रास्ते पर जाने का मशवरा नहीं दिया, और हम लोग गलत रास्तों पर हैं, उसके बाद कहते हैं कि अल्लाह रास्ते खोलेगा। अगर हम सही हैं, सही रुख पर जिंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह रसूल के अहकामात पर जिंदगी गुजार रहे हैं, तो जरूर अल्लाह रास्ते खोलेगा। और जब अल्लाह देने पर आएगा तो 7 नस्लों तक अल्लाह ताला जो है 7 नस्लों तक अल्लाह नवाजेगा। इसलिए जरूरत है आज के इस फितनों वाले दौर में कि आज जो फितने आ रहे हैं वो औरतों की तरफ से आ रहे हैं, इसलिए कि हमारी स्कूल की लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, बेशुमार लड़कियां मुर्तद हो रही हैं। अभी 1 महीने के अंदर की रिपोर्ट है कि 13 लाख लड़कियां इस मुल्क से गायब हैं, 13 लाख लड़कियां। इसलिए ऐसे फितनों वाले दौर में अगर हमारी माएँ बहनें आगे नहीं आई, अपना जान माल अल्लाह के दीन पर नहीं लगाया, तो आने वाला वक्त बड़ा खतरनाक होगा। इसलिए जिन बहन की तश्कील तय है वो खड़े हो जाएं और तमाम उन बहनों के नाम लिखें जिनकी जमात में जाने की तरतीब बनी है या अगली कोई तरतीब बनाना